یہ تو احترام ہے اور ادب ہے۔ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، صفت ہی نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ یعنی بڑوں کے احترام کرنا وہ تو ضروری ہے، لیکن بڑوں کے احترام میں غلو نہ کرنا، غلو، سمجھ رہے ہیں؟ اور چھوٹوں کے شفقت میں اپنے عاقبت بھی تباہ نہ کرنا۔ چھوٹا ہے اب کچھ بھی کرے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب چھوٹا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، جب چاہا اس کو ڈانٹ دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، تو کیا ہے بھائی وہ جانتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے۔ اگر عمر میں بچہ جتنا بھی بڑا ہو، باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہے، سمجھ رہے؟ اچھا اچھا تو چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہیں، بلکہ اس کی عزت اور احترام اس کی شفقت ہے کہ آپ اس سے کر رہے ہیں۔ اچھا جی جی، اور بڑوں زبردست۔ کا احترام، ادب، یہ تو ضروری ہے، لیکن ان کے احترام اور ادب میں ایسا نہ ہو کہ آپ شریعت کو توڑنے والے بن جائیں۔ اس کے اتنے آپ مطیع ہو گئے ہیں کہ وہاں پر آپ اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ لا معصیت لا طاعت لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں معصیت الخالق آ رہی ہو۔ اب آپ اتنے جو ہے وہ گلو کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ پیر ہے، کیونکہ یہ مجتہد ہے، کیونکہ یہ ولی ہے، اس میں آپ معصیت کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی جی، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ زبردست۔ اپنے والدین کے بارے میں یہ آیا، کیونکہ اولین احترام کے مستحق، ادب کے مستحق آپ کے والدین ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا وَلَا تَقُلْ اُفٍّ لَهُمَا، اف تک نہ کہنا، جی اف تک نہیں کہنا ہے۔ لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ، لیکن آپ سے اس بات پر وہ جھگڑ پڑے کہ شرک کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات نہیں ماننا۔ لیکن وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ کو کہہ بھی رہے ہیں پھر بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، لعنت ہو، تم کیا ہے، تم وہ ہو، تم نہیں 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 نہیں، بلکہ وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ۔ ایک منٹ، يبقى كيف الحال؟ طيب، اللہ يخليك۔ سبحان اللہ، پیر صاحب کی باتیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، سننے والوں سنو اور عمل کرنے کی بھی اللہ آپ کو توفیق دے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی دلیل کے ساتھ بات کریں۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سن رہا ہوں بالکل بڑے غور سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو یہ ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ پاک کا کہ آپ عبادت کریں گے صرف تنہا اللہ کی، اللہ ہی کی مانیں گے فقط۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ہدایت ہے، فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ بڑے بلے کا ہونا چاہیے، احسان کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اب ہاتھوں میں وہ آ گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک یا دونوں، ہو سکتا ہے والدہ ہوں، ہو سکتا ہے والد ہوں، ہو سکتا ہے دونوں ہوں۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں، اب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ ہے کہ فلا تقل لہما، کبھی ایسا نہ ہو کہ اف تک ان کو کہو۔ ظاہری بات ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بچہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اب آپ نے کبھی اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں کسی بھی مسئلے پہ۔ وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ عمدہ بات ان سے، ایسی بات کہ جن سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ واخفض لہما جناح الذل، اپنے کندھے ان کے سامنے ہمیشہ جھکا کے رکھنا، یعنی ادب کے ساتھ، ایسے اکڑ کے چل کے آ رہے ہیں، وہ دل میں ان کے یہ بات آ جائے، یہ دیکھو وہی بچہ تھا نا ہمارا،
کل تک ہمارے جو ہے وہ کندھوں پہ کھیلتا رہتا تھا, ہمارے جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا تھا, آج دیکھو کیسے اکڑ کے میرے سامنے آ رہا ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا. شاید اس کے دل میں یہ بات آئے اور اس کو گراں گزرے. یہ بھی نہ کرو, جب آؤ تو ایسے جو ہے پستی کی حالت میں آؤ, ایسے جو ہے اکڑ کے نہ آؤ, تاکہ اس کے دل میں یہ بات بھی نہ رہو. جناح الذل من الرحمہ وقل ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان پہ رحم کیجئے, ان کی خطاؤں کو, یعنی ان کے لیے دعا کیجئے. دیکھو میرے لیے, میرے پالنے کے لیے جب میں چھوٹا تھا کس طرح سے انہوں نے مشقتیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. جب آپ چھوٹے تھے والدین نے کون کون سے مصیبتیں آپ کے لیے جھیلی ہوگی. مشقت اٹھائی. ہاں, تو وہ یاد رکھو, اس بات کو یاد رکھو اور اکڑ کے ان کے سامنے میں نہ آؤ. باقی ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. تو اللہ پاک سارا کچھ جانتا ہے, کون صالح ہے, کون طالح ہے, کون کیا ہے, کون کیا نہیں ہے. کوئی صالح ہے تو ان کے لیے اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اللہ تو پورے جہان کے لیے بھی غفور الرحیم ہے. تو یہ ہے ادب, ادب کا تقاضا والدین کے ساتھ. جی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا کام. اور بس آخری میرا سوال ہے, پھر یہ منصور صاحب بھی آئے ہیں. پیر صاحب کیا ہم اللہ تعالیٰ کا نام صرف اللہ لے سکتے ہیں؟ جیسے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ, ایسے سے ہم کہتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اللہ کا نام ایسے اکیلے نہیں لے سکتے, اللہ تعالیٰ کہیں, اللہ سبحان اللہ کہیں, ایسے کر کے اللہ جل جلالہ کہیں, آپ اکیلے نام نہیں لے سکتے. یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. بھائی السلام علیکم. اللہ کا نام, اللہ کا نام, وعلیکم السلام. اللہ کا نام آپ بالکل اللہ لے سکتے ہیں, یا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ پاک کے بہت ہی حسین نام ہیں, بہترین نام ہیں, آپ ان سے مانگو. الرحمن, الرحیم, السمیع, البصیر, القدیر, القوی, الحکیم وغیرہ وغیرہ جو قرآن مجید میں موجود ہیں, آپ ان سے دعا کیجئے. لیکن ایک ہوتا ہے نا جو منع کیا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ورد ایک خاص وقت میں وجد میں آ کر کرنے. ایک ہے اللہ, یہ آپ سنتے ہوں گے ایک ہی سانس میں اللہ 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 اللہ, یہ اتنے ہزار مرتبہ آپ نے کہنا ایک سانس میں. یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بدعت میں آئے گا, کیونکہ آپ نے ایک ایسی جو ہے عبادت نکالی یا ایک ایسا طریقہ نکالا جس پہ مہر نبی کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غلط تو نہیں کر رہے؟ یہ نبی کا مہر اس میں ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو خامخواہ, ان الدین یسر نبی نے فرمایا, آپ نے اپنے آپ کو خامخواہ ایک مصیبت اور دقت میں ڈالا ہوا ہے. ایک سانس میں اتنی بار کہنا ہے, یہ کس نے کہا؟ یہ تو کہا ہی نہیں نبی نے, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر, دین آسان ہے. یسرو, آسانی کرو, آسانی. خامخواہ ایک مشقت والا عبادت آپ نے نکال لیا ہے. کہاں سے؟ حالانکہ اللہ کا نام ہی لے رہے. تو یہ نہیں کرنا ہے, سمجھ رہے؟ اس لیے وہ منع کرتے ہیں. ورنہ آپ اللہ کہو, رحمان کہو, رحیم کہو, غفور کہو. لیکن ہمیشہ ایک یا غفار یا غفار آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے, تو اللہ کا نام قہار بھی ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ کا نام قہار. لیکن آپ یا قہار ہو یا قہار ہو یا قہار ہو یا قہار, یہ کیا وجہ؟ آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ شدید العقاب بھی ہے, تو شدید العقاب اس کو بھول جائیں گے؟ تو مناسبت سے جو بھی مناسبت ہے ویسے آپ دعا کریں گے. جی جی ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کیسے صاحب مجھے اجازت ہے بات کرنی؟ ہاں جی ہاں جی, بس پہلے میرا سوال ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں اس کے بعد مطلب ہے, میں وہ اس کو ایڈریس کروں. دیکھیں, آپ نے بنیادی پہلا سوال تھا کہ اللہ
कहना जायज़ है कि नहीं। जो हुक्म है हमें मिलता वो अल्लाह का ही मिलता है। वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, वज़्कुरुल्लाह कसीरम लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मतलब ये तमाम जितने भी अहकामात हैं वो ज़िक्र इलाही का जब ज़िक्र है तो ये नहीं कहा गया हुक्म, और फिर अस्कानी साहब भी मेरी तायद करेंगे कि अल्लाह के साथ कोई और कोई शर्त नहीं है। ये नहीं कहा गया कि वज़्कुरुल्लाह अल्लाह ताला या कोई और। बाकी इन्नमल अमालु बिन्नियात, जहाँ तक ये बात है अल्लाह की, इसमें आम तौर पर जो है वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है ये सबसे अफजल है। और जो सूफिया के यहाँ पर जो तीनों मेजर मकातब फ़िक्र हैं, देवबंदी, बरेलवी और अहले तशय्यो, सिवाय अहले हदीस के ज़िक्र इलाही की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। इसको सूफिया के यहाँ पर ज़र्ब कहते हैं, यानी अल्लाह कहना है जब आपने सांस इनहेल करना है तो अल्लाह, और जब एक्सहेल करना है तो हु कहते हैं, अल्लाह हु। और उसमें जो अब अगर डिपेंड करता है कि आप किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, चिश्ती से, नक्शबंदी से, या किसी और सिलसिले से, रूहानीन का जो तबका है उसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरह ज़र्ब लगाते हैं इसको। और एक आम इस्तिलाह होती है इस्तेमाल, और जब अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है उसको कहते हैं कल्ब रवां हो जाना। यानी आपका आहिस्ता आहिस्ता जब आप सांस लेते हैं तो आपका सांस अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाह कहते हुए आपके पास जब कोई दूसरा बंदा बैठता है जो ज़िक्र इलाही में अपने आप को मशगूल रखता है, तो उसका रिदम जो होता है ना, वो आपको साफ पता चल जाता है मलिक कैसर साहब कि ये बंदा भी जो है ज़िक्र इलाही में मशगूल है। और सूफिया के तौर पर तो ये कहा जाता है कि जो दम गाफल ओ दम काफर। मतलब इस तरह होता है कि आप सिर्फ बावजू रहें और आपका कल्ब रवां हो तो आप ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। और आप किसी भी सवाए अहले हदीस के, क्योंकि उनका एक सख्त गिर एक मौक़िफ़ होता है इसमें, सूफ़ीज़म के बारे में या तसव्वुफ़ से वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो ज़िक्र इलाही में अपने आप को तर रखना चाहते हैं। तो अगर आप मज़ीद इसमें बात करेंगे तो मैं हु का मतलब क्या है? हु अल्लाह ही है, अल्लाह हु एक्सेल करते, एक प्रैक्टिस होती है ताकि अल्लाह ही अल्लाह रहे। अल्लाह हु दी आवाज़ आवे हुजरी फ़कीर दे विचों। अल्लाह जब आप लेते हैं एक्सेल कर, जब सांस अंदर लेते हैं तो अल्लाह कहते हैं। अब सांस बाहर भी निकालना ना, तो वो कैसे निकालते हैं? अल्लाह हु, इसको कहते हैं ज़र्ब। यानी आपने महसूस ये करना है कि आप दिल के ऊपर, जैसे अगर आप सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं, उनको कहते हैं कादरी सिलसिला सरवरिया, राइट। वो सरवरिया, उसमें ये है कि वो एक शबी बनाते हैं दिल की। आपने देखा होगा कि सुल्तान बाहू और जो सूफिया का ये वो दिल बना होता है, उसके ऊपर दिल के ऊपर अल्लाह लिखा होता है। और जो सालिक होता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो जब अल्लाह ज़िक्र करता है तो वो ये कोशिश करता है कि ये जो दिल है इसके ऊपर अल्लाह लिखा जाए, नक्श हो जाए। तो यहाँ पर एक वो बात है कि मसरूफ़ है सीनों में एक आज़र पोशीदा, कुछ बुत हैं तराशीदा, कुछ गैर तराशीदा। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बचते रहना चाहिए। लेकिन यह है कि ज़िक्र इलाही, ये तो बाबा गुरु नानक देव जी भी कह गए कि नानक नाम जहाज़ है जो चढ़े सो उतरे पार।
تو نام سے مراد ذکر الہی ہے. تو ذکر الہی ایک ایسا جہاز ہے، اگر بیڑا پار کرانا ہے تو عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو. تو اللہ ہو دی آواز آوے حجری فقیر دی وچوں. خوب. مطلب ہو کا مطلب بھی اللہ ہی ہے. شک سوائے اللہ وہی ذات ہے. اللہ ہو. اس کو یہ آپ کسی بھی جو بریلوی دیوبندی یا سوائے اہل حدیث کے، کیونکہ ان کو ایک ان کی ڈیفرنٹ ایک مزاج ہے، ان میں زیادہ سخت گیری اور ایک وہ خشکی گروپ سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. وہ زیادہ منہج جو ہے نا وہ اور معاملات ہیں. وہ آپ کے یہ جو دوست ہیں زاہد اسکانی صاحب یا احمد نذیر صاحب، یہ آپ کو عامر نذیر صاحب سے تو میں نے بہت دفعہ خود نعتیں سنی ہوئی عامر نذیر صاحب سے. وہ تو بڑے بڑے اشعار پڑھتے ہیں نعت شریف کے. وہ جب زاہد اسکانی صاحب کے زیر اثر رہیں گے تو وہ بھی طائب ہو جائیں گے. لیکن وہ پڑھتے ہیں نعت، میں نے خود بڑی دفعہ سنی ہے. تواڈے نال رہنا تے پھر اثر تے ہو ہی جانا. اچھا اچھا. لیکن اصل میں اگر دیکھیں جہاں تک منہج کی بات ہے نا، دیکھیں اہل حدیث کی ایک پرانا ایک سٹینڈ ہے توحید کا، منہج کے حساب سے. کیونکہ اب دوسرے دیکھیں تو قبر پرستی ہو جاتی ہے، پیر پرستی شروع ہو جاتی ہے، شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جو بدعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ شاید ان کو علم بلند کرنا پڑتا ہے توحید کا. لیکن ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. میں ایک طالب علم کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کے منہج سے جہاں تک اتفاق ہے، لیکن ان کی اس معاملے میں جو سخت گیریت ہے، جو تکفیریت اور ملائیت جو ہے ان کے یہاں سے جنم لیتی ہے. اور اس میں ان کا نہیں قصور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے جو ہیں شاگرد عزیز، یا ایک پورا ایک سوچ ہے جنہوں نے بڑے بڑے جو ہے تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ مضمون کھلتا چلا جاتا ہے کہ یہ ایک فکر کا نام ہے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی عملی طور پر ایک بغاوت کی. اور ان کا جو اہل حدیث جو ہیں، ان کا جو سعودی عرب میں ریولوشن جو آیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ جو ہیں عثمانی جو ہیں آٹومن امپائر، وہ کیونکہ یہ جنت البقیع وغیرہ میں جو آپ تو بالکل پلین ہے نا، یہاں پر بڑے بڑے مزارات تھے، بی بی فاطمہ کا، امام حسن علیہ السلام کا. تو اہل حدیث نے آ کے وہ ختم کیے. تو ان کا یہی سٹانس یہ تھا کہ یہ مشرک ہیں، اور ان کو شرک کے خلاف جہاد کرنے میں سب سے زیادہ جو مدد فراہم کی وہ ماشاءاللہ انگریز بہادر نے کی ہے. اور بہرحال اس کی ایک لمبی داستان ہے. یہ ان کا دل کرتا ہے تو الزام لگا دیتے ہیں کہ قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. لیکن اگر ان کو تاریخ اگر غیر جانبدار ہو کے دیکھی جائے تو چنگا پھلے حادثے آ جاتے ہیں. یار تسی تے نہ کہو یار، خدا دا نا. صحیح ہے، زبردست. السلام علیکم. دیکھیں کیسر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. منصور بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک کیسر ٹھاک. صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی جی، آپ ہی کو تو سننے کے لیے بیٹھے. جی کیسر صاحب، ہو اللہ ہو وہی اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا پورا مطلب یہ ہے، وہی وہ ہو کا مطلب ہے. لیکن وہاں یہ صرف ہو کہا جاتا ہے. یہ کوئی جملہ نہیں ہے، نہ یہ اللہ کا نام ہے، نہ یہ کوئی مکمل جملہ ہے. یہ ایک ورد ہے جو کی جاتی ہے. ورد کرتے ہیں صوفیہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بدعتی، یہ ان کی طرف سے ایجاد کردہ من گڑت
یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے بھائی، اللہ وہ ہے آپ بتا رہے ہیں ہو اللہ، وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن تنہا اس کو کہہ دینا ہو، یہ نہ کوئی ذکر ہے اور نہ یہ مکمل کوئی جملہ ہے اور نہ ہی اللہ کا نام ہے، بلکہ لیکن یہ اگر کوئی اللہ ہو کہے تو کوئی پرابلم ہاں اللہ وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے وہی اللہ، ٹھیک ہے پھر وہ تو یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی نا، لیکن صرف ہو کوئی جملہ نہیں ہے اور نہ اللہ کا نام ہے نہ کوئی ذکر ہے۔ رہی بات جو طاہر امجد صاحب نے کہا کہ انگریز اور یہ قبروں کو، بھائی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر انگریز نے اس میں مدد کی تو یہ تو بدعتیوں سے تو پھر اچھے ہو گئے۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو نبی علیہ السلام نے اسی کام پہ مامور کیا تھا، پھر حضرت علی نے ایک صحابی الحیاج الاسدی ان کو اس کام پر مامور کیا تھا، باقاعدہ مامور کیا تھا، کہا کیا میں تجھے اس کام پر مامور کروں، تمہارے ذمہ داری لگا روں، جو مجھے ذمہ داری دے دی گئی تھی، مجھے مامور کیا تھا نبی نے اپنے دور میں، کہا بتائیے کیا ہے وہ، کہا جاؤ نکلو کوئی بھی قبر دیکھو جو اونچی ہے یا کسی بھی قبر کو تقدس دیا ہوا ہے اس کو توڑو، سمجھ رہے ہیں؟ جب تو یہ نبی کا کام حکم ہے پھر تو ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کام تو نبی کا ہے کہ قبروں کو پست کرنا، خاص کر یہ بات قبرن مشرفن، اس کے لیے تو خاص کہا جس کو ایک تقدس دی گئی ہے۔ تقدس کس کو دی گئی ہے؟ یہ ولی ہے، یہ پلانا ہے، تو ان کو تو تھوڑ کے ہی آنا اور ان کو زمین دوز کرنا، برابر کرنا زمین کے، تو یہ نبی نے فرمایا، اور یہ کام ذمہ تھا حضرت علی کے۔ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے بعد اپنے دور میں کس کو ذمہ داری دی تھی؟ الحیا الاسدی کو، ایک ٹیم تھا ایسے نہیں، لیکن وہ سرپرست تھے۔ اسی طرح حضرت علی اکیلا نہیں توڑتے تھے، لیکن سرپرستی اس کام کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی تھی۔ تو کوئی قبر نہیں دیکھنا چاہیے جو اونچا ہو، بڑا ولی ہے ٹیلے بناؤ، تو یہ بات ہے بھائی۔ اب اس میں انگریز کا کیا ہاتھ ہے جزاک تو واللہ عالم۔ منصور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں وہ ایکچولی وہ جب وہ ایکسپریس تھی اور کی بات ہو رہی تھی، تو اور اس میں وہ آلریڈی جو ہے پیر صاحب نے وہ وضاحت کر دی کہ ایکسپریس ایک الگ چیز ہے اور ایک رسپیکٹ جو ہوتی ہے کسی کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ پیر صاحب نے خود ہی آپ کو ایکسپلین کر دیا، تو اس میں میری بہت آپ بڑھائیے بات کو، آپ بات کو بڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں وہاں پہ نہیں منصور صاحب آپ بڑھائیے بات کو آگے۔ نہیں وہ پیر صاحب آپ نے بات کر دی ہے، تو جب وہ میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے وہ کر دی ہے، تو اس میں میرے جیسے بندے کی کیا اہمیت ہے کہ کوئی ہر آدمی کی اہمیت ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اپنی بات کیجئے۔ لیکن پیر صاحب آپ پھر بھی قابل عزت ہے، تو آپ بھی قابل عزت ہیں، اس میں کیا ہے؟ سارے قابل عزت ہوتے ہیں جب تک وہ تو یہ پھر وہی شخص کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جائیں، تو یہ پھر وہی شخصیت پرستی پھر ہو جائے گی نا، آپ میری عزت میں کچھ نہ کہیں، یہ کوئی بات ہے؟ نہیں جب اسکاری صاحب آپ غلط بات کریں گے تو وہاں پہ میں اپنا منہ دوسری طرف کر لوں گا، یہ تو شخصیت پرستی ہو جائے گی۔ نہیں۔ اچھا منصور صاحب اس میں بات یہ ہے کہ دو لفظ ہیں،